خداوند کے زندہ جلالی بابرکت اور نہایت ہی عظیم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ہوں سسٹر سندس اور آپ دیکھ رہے ہیں پریئر اینڈ ورشپ چینل۔ عزیزو، آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے عہد جدید میں سے متی کی انجیل اس کا 13 باب اور 1 تا 9 آیت تک تلاوت کریں گے۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا، اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، آج ہم سیکھیں گے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور 4 جگہوں پر بیج گرا۔ کچھ بیج راہ کے کنارے گرا، کچھ پتھریلی زمین پر، اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں، اور کچھ اچھی زمین پر۔ یسوع مسیح نے فرمایا، پس تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو شریر یعنی شیطان آتا ہے اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو ابھی ہمارے تک پہنچا ہی نہیں تھا، یعنی عزیزو، یہ ابھی ہمارے کانوں میں سیر کر رہا تھا۔ ایک کان سے سنا تو جا رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہی دوسرے کان سے نکالا بھی جا رہا تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان ہمارے دلوں سے کیسے اسے چرا کے لے جا سکتا ہے؟ عزیزو، ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس کلام پر غور ہی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمارا سارا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم تو عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان کیسے ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ خداوند کی بادشاہی کی باتیں سننے کی بجائے ہم دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور یہی تو شریر چاہتا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ آپ کی ساری برکتیں چھین کر لے جاتا ہے۔ تو پھر ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی عبادت خانے سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی شفا نہیں، کوئی رہائی نہیں ملتی، اور اس بات کے ذمہ دار آپ کا وہ دوست نہیں ہوگا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے، یا وہ شیطان نہیں ہوگا کہ جس سے موقع مل رہا تھا۔ اس بات کے آپ ذمہ دار خود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب کلام سن رہے ہیں تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ نہیں سننا۔ آپ خداوند کی باتوں کو سن رہے ہیں، کیا آپ خداوند کی باتوں کو اپنے دل میں لے رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں؟ اور پھر وجہ کیا ہوتی ہے؟ شریر سب کچھ چھین کر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کلام ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا اور شیطان چھین کر لے گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے، جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے وہ کلام سنتا اور پھول پھول خوشی سے قبول کر لیتا ہے، اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو پھول پھول ٹھوکر۔ عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بہت اچھا کلام تھا، ہاں ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، بہت بلیسنگ تھی، 2-3 دن دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن خود اس بات پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس پتھریلی زمین کی مانند ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ پتھریلی زمین سے مراد بنجر زمین یعنی سخت دل والے لوگ،
جو سب کچھ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ خداوند نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے لیے دکھ سہے، کانٹوں کا تاج پہنا، ایک کم 40 کوڑے کھائے، یہاں تک کہ ہمارے لیے صلیب اٹھا لی، ہاتھوں پاؤں میں کیل لگوائے اور اپنا بیش قیمت خون صلیب پر بہایا، اور یہاں تک کہ صلیب پر اپنی جان بھی دے دی۔ پھر بھی ایسے سخت دل رکھتے ہیں۔ اندر جڑ نہ رکھنا کا مطلب ہے ایمان میں مضبوطی نہ ہونا، بلکہ عارضی مسیحی ہونا، یعنی سطحی ایمان رکھنا۔ ایسے لوگ اسے خوشی سے قبول تو کرتے ہیں، بٹ دل سے قبول نہیں کرتے، بلکہ جیسے یسوع نے ہمارے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی، ہمیں تھوڑی سی بھی مشکل پیش آ جائے نا تو ہم چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی بھی مشکل کا سامنا نہیں کر پاتے اور فی الفور جلد سے ٹھوکر کا باعث بن جاتے ہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھنا، جو اس کا انکار کریں گے روز قیامت والے دن وہ بھی ان کا انکار کر دے گا۔ وہ بھی بولے گا، اے باپ، میں انہیں نہیں جانتا، کیونکہ میرے عزیزو، جو زمین پر اس کا انکار کرے گا وہ آسمان پر اس کا انکار کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، حقیقی زندگی میں ہوں۔ عزیزو، خداوند کو جسٹ خوشی سے قبول نہیں کرنا، بلکہ دل سے قبول کرنا ہے۔ وہ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا دل خدا کا مقدس ہے۔ ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے نام کو پھیلانے سے کبھی بھی دریغ نہ کریں۔ آج کا کلام ہماری روح کے لیے تازگی، ہماری ہڈیوں کے لیے طاقت، اور جتنی جانوں نے اس کلام کو سنا ہے بہت برکت دے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا داری بھی رکھتے ہیں۔ ان کا دھیان گھر کی فکروں میں لگا ہوتا ہے اور اس فکر میں کہ دولت کیسے جمع کرنی ہے۔ وہ دنیا کی دولت اور فکروں میں پھنسے ہیں اور دولت کے فریب میں ایسے پھنسے ہیں جیسے بہت سی جھاڑیاں ہوں اور ان میں سے نکلنا بہت مشکل۔ عزیزو، اعمال کی کتاب 13 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، میں تو یروشلم میں نہ صرف خداوند کے نام پر بند جانے بلکہ مر جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور مضبوطی سے خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہوتے ہیں، ابلیس کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں، آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے نام کو پھیلانے سے کبھی بھی دریغ نہ کریں۔ آج کا کلام ہماری روح کے لیے تازگی، ہماری ہڈیوں کے لیے طاقت، اور جتنی جانوں نے اس کلام کو سنا ہے بہت برکت دے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہے، جو کلام سنتا، سمجھتا اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے تو کوئی 60 گنا تو کوئی 30 گنا۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دل سے قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایماندار ہوتے ہیں اور خداوند ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور خداوند ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا سے مراد ہے جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی پھل لائے گا، جتنا زیادہ خوشی سے اور دل سے اور ایمانداری سے اس کے نام کو پھیلائے گا اتنا ہی پھل پائے گا۔ عزیزو، اعمال کی کتاب 13 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، میں تو یروشلم میں نہ صرف خداوند کے نام پر بند جانے بلکہ مر جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔